بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برونکیٹیسس وسعت شعب۔ اس مرض میں پھیپھڑوں میں موجود ہوا کی نالیوں یعنی برونکیولز میں مستقل طور پر پھیلاؤ آ جاتا ہے۔ برونکیولز میں زیادہ کھچاؤ کی وجہ سے ان کی لائننگ ٹوٹنے لگتی ہے، جس کے سبب مختلف بیکٹیریا پھیپھڑوں کے اندر داخل ہو کر طبیعی بلغم کو گاڑھا کر دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہوا کی نالیوں میں رکاوٹ یا تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ مریض کی ہسٹری لیں گے۔ مریض بلغمی کھانسی کے ساتھ پیپدار رطوبت کا بہت زیادہ مقدار میں آنا اور کبھی کبھی خون آنے کی بھی شکایت کرتا ہے۔ مریض میں وقفے سے بخار چڑھنے، رات میں پسینہ آنے، وزن میں کمی اور بار بار امراض صدر کی ہسٹری ملے گی۔ معائنہ۔ بلغم کا معائنہ کرنے پر بلغم پیپدار، بدبو کے ساتھ اور وسیع مقدار میں ملے گا۔ ناخنوں کا معائنہ کرنے پر ناخنوں میں ابھار یعنی کلبنگ ملے گی۔ کلبنگ کا ملنا مزمن مرض کو ظاہر کرتا ہے۔ سینے کے دونوں جانب انسپائریشن کے دوران کھرکھراہٹ یعنی کریکلز ملے گی۔ کمر کا معائنہ کرنے پر کمر آگے کی طرف جھکی ہوئی ملے گی۔ یہ حالت کائفوسکولیوسس کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ ذات الریاء یعنی نیمونیا اور پھیپھڑوں میں سختی آ جانے یعنی فائبروسس کی علامات ملیں گے۔ تشخیص۔ اس مریض میں انسپائریشن کے دوران سینے کے دونوں جانب کھرکھراہٹ یعنی کریکلز کا ملنا اور ساتھ میں پیپدار بلغم کا آنا وسعت شعب یعنی برونکیٹیسس کی تشخیص کرتا ہے۔ اہم تشخیصی نکات: ڈقسل یعنی ٹی بی، خسرہ اور کالی کھانسی یعنی پرٹوسس، اور ہوا کی نالیوں میں مقامی وجہ جیسے کہ ٹی بی، کینسر کے سبب رکاوٹ، ایسپرگلس فنگس جو کہ مونگ پھلی میں پایا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو اس سے الرجی ہوتی ہے۔ ان تمام اسباب کے تحت وسعت شعب ہوتا ہے۔ وسعت شعب کی تشخیص سی بی سی، بلغم کا کلچر، سینے کا ایکس رے، سینے کا سی ٹی اسکین اور برونکوسکوپی کے ذریعے کی جاتی ہیں۔ وسعت شعب کے سبب مریض میں ذات الریاء یعنی نیمونیا، انسباب السیال یعنی پلیورل ایفیوژن، استروح الصدر یعنی پھیپھڑوں میں ہوا کا بڑھ جانا یعنی نیموتھوریکس، الشعاب الجنب پلیوریسی، التہاب الحبوب یعنی سائنوسائٹس، دماغ میں ایبسس کا بننا، یہ تمام پیچیدگیاں ملتی ہیں۔ سیڈوموناس اوریگنوسا، ہارموفائلس انفلوئنزا، اسٹیفلوکوکس اوریس، یہ تینوں بیکٹیریا وسعت شعب کا سبب بنتے ہیں۔ اگر وسعت شعب یعنی برونکیٹیسس پھیپھڑوں کے مقامی لوب تک محدود ہو، مرض کی کوئی ظاہری علامت موجود نہ ہو اور ریڈیوگرافی میں وسعت شعب کا کوئی ثبوت نہ مل رہا ہو تو ان حالات میں سرجری کی جا سکتی ہے۔ وسعت شعب یعنی برونکیٹیسس عام طور پر بائیں جانب کے نچلے لوب اور لنگولا کو متاثر کرتا ہے۔ مریضوں کا سی ٹی اسکین کرنے پر ہوا کی نالیوں کے لیومن میں پھیلاؤ اور ہوا کی نالیوں کے اختتامی حصے یعنی غباری کی طرح پھولی ہوئی تھیلی بیلون سسٹ کا ملنا وسعت شعب کی تشخیص کرتا ہے۔ 60 سے 80% سی ٹی اسکین مرض کی تشخیص میں مدد دیتا ہے، جبکہ 90% برونکوسکوپی مرض کی تشخیص کرتی ہے۔ اس لیے برونکوسکوپی وسعت شعب کی تشخیص کا گولڈ اسٹینڈرڈ ٹیسٹ کہلاتا ہے۔ مزاج کے اعتبار سے یہ ایک بلغمی مرض ہے جس کا سبب ٹھنڈی میٹھی چیزوں کا زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اس مرض میں ہم غذا نمبر 2، 3 اور 4 تجویز کریں گے، اور دواؤں میں شربت ارزانی 15 ملی لیٹر اور خمیرہ ابریشم شیرہ و ناب والا 5 گرام دن میں 4 مرتبہ گرم پانی میں حل کر کے استعمال کرائیں گے، اور بعد غذا قرص پودینہ 2 عدد اور رات کو معجون خشبہ 5 گرام استعمال کرائیں گے۔